سر اس نے اپنے آپ کو سر اس گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد فائرنگ کی، جس میں کچھ لوگ دکھے، اور وہ تقریباً اس جگہ تک پہنچ چکا تھا، اور اس نے اس جگہ پہ آ کے خود کو لاسٹ کیا، جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں پشاور کے کوچہ رسالدار میں موجود ہوں۔ قصہ خانی تاریخی بازار ہے پشاور کا، اس کا یہ محلہ ہے، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے خودکش حملہ آور رکشے سے اترا اپنے دو سہولت کاروں کے ہمراہ، اور اس راستے سے ہوتا ہوا یہ جو ہے اس کے اندر پھر وہ جامع مسجد ہے کوچہ رسالدار کی بڑی، یہ مین گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم آپ کو لیے چلیں گے۔ جو مسجد کی دوسرے دن کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت میں آپ کو جہانزیب سرحدی صاحب ہیں جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ جب یہ دھماکہ ہوا اندر تو یہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ جہانزیب صاحب، جب یہ دھماکہ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ میں گھر کے گیٹ پہ ہی تھا۔ دھماکے سے قبل فائرنگ ہوئی ہے، اور کیونکہ اس علاقے میں محرم اور جمعے کے دن اگر کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو وہ خطرے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس دن پہ کل جس ٹائم فائرنگ ہوئی تو میں سمجھ گیا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی وہ ہے، لیکن جس ٹائم میں دوڑا ہوں اور اس جگہ پہ سامنے روٹیوں کی دکان پہ پہنچا ہوں تو ایک زوردار بلاسٹ ہوا ہے، اور جس ٹائم میں اندر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں کے گیٹ کے باہر خودکش حملہ آور نے پہلے سیکیورٹی گارڈ کو شہید کیا تھا، اس کے بعد اور لوگوں کو، اور وہ آنن فانن مسجد کے حال میں پہنچ گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو آپ باہر گھر سے نکلے تو آپ نے اس جگہ پہ کیا مناظر دیکھے؟ اس جگہ پہ اس ٹائم بالکل خاموشی تھی، لیکن جس ٹائم فائرنگ ہوئی ہے نا تو سب لوگ دوڑ رہے تھے، موقع کی طرف سب لوگ دوڑ رہے تھے، لیکن آگے جب ہم گئے تو وہ منظر ہی بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں جس ٹائم مسجد کے حال میں انٹر ہوا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میں پاؤں رکھ رہا ہوں تو لاشیں، اور گردہ دیکھ رہا ہوں تو دھواں ہی دھواں ہے سفید، اور زخمیوں کی آہ و بقا ہے، اور بہت قیامت خیز منظر تھا، اور ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ وہ بارود کی سمیل اور دھوئیں نے اس جگہ کو بالکل سفید کر دیا تھا۔ اچھا، تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ حفاظتی گیٹ ہے، اس کے اندر اگر تھوڑا سا ہم جائیں اور ہمیں آپ بتائیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ یہاں سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو 15 سے 20 سیکنڈ کا فاصلہ ہے اگر ہم نارمل جائیں۔ ہاں جی، اور کل جو تھا یہ راستہ بالکل صاف تھا، یہاں پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا، بالکل کھلا راستہ دیا گیا ہے ان کو، اور بالکل وہ خودکش اس وقت مسجد پہ 2 پولیس اہلکار تھے یا اس سے زیادہ؟ وہ جی وہ مستقل ڈیوٹی دیتے تھے، ایک کا نام جمیل ہے اور دوسرے کا، اس سے پہلے طاہر صاحب تھے، اور جو مسجد کا سیکیورٹی گارڈ ہے یہ کافی تندئی سے اس شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن خودکش حملہ آور نے پہلے اسے اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ناظرین وہ مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اور فصیل شہر کے اندر یہ واحد بڑی جامع مسجد ہے، اور دوسری جامع مسجد جو اہل تشیع کی ہے وہ حیات آباد میں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ خودکش حملہ آور یہاں سے آیا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی آپ یہ گیٹ دیکھ سکتے ہیں، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ گیٹ ہے کہ جس کے اندر یہ خودکش حملہ آور داخل ہوتا ہے، اور ہم آپ کو مسجد کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں۔ جی کوچہ رسالدار کی جامع مسجد کا وہ گیٹ ہے، اندر کی طرف سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جس پہ خودکش حملہ آور جو ہے جس نے پہلے فائر کیا پولیس والوں پہ، اور ایک کو موقع پہ شہید کیا، اور دوسرا جو ہے بعد میں زخموں کی داغ نالہ کے شہید ہوا۔ اندر کی طرف سے ہم یہ مسجد آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دوسرے دن اس مسجد کی صورتحال کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ عینی شاہدین بھی موجود ہیں،
اور اس مسجد کی جو صورتحال آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس شدت سے یہاں پہ تباہی مچی ہے اور کس صورتحال کا یہاں پہ نمازیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. دیکھیں آپ پنکھے دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے جو پر ہیں وہ بالکل مڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ زمین پر اگر آپ کو تھوڑا بہت میں دکھا سکوں وہ چرے جو خودکش حملہ آور کے جیکٹ میں عموماً ہوتے ہیں اور ان چروں کی شدت آپ دیکھیں کہ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں. یہ مسجد جامع مسجد کوچہ رسالدار اور یہ سامان بکھرا ہوا صفیں بکھری ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں. سامنے جو کھڑکیاں ہیں ان کے شیشے سارے ٹوٹے ہوئے, وہاں پہ پردے لگائے گئے ہیں اور اس سامان کو دوسرے دن اکٹھا کر کے یہاں پر جو ہے ان کی الماریاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسجد کے خادمین ہیں یہ ان کا غالباً سامان ہے. اور جی اور اس وقت یہ جو سامنے انٹرنس ہے اس مسجد کی دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس دیوار میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد علی. ان کے آباء و اجداد نے یہ مسجد قائم کی تھی اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کتنی پرانی مسجد ہے. اور ہمیں باہر جو ایک کتبہ نظر آیا اس کے مطابق 1995 میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. تو سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس مسجد میں گنجائش کتنے نمازیوں کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ مسجد جو ہے اس میں کیپیسٹی تقریباً 1000 سے 1200 کے درمیان لوگوں کی ہے. اور یہ مسجد جو ہے سر تقریباً اس کو بنے ہوئے 150 سے 200 سال کے درمیان عرصہ گزر چکا ہے. یہ یہاں پہ نواب صاحب آئے تھے آج سے 150-200 سال پہلے, ہمارے بزرگوں سے ملے تھے ہمارے پردادا لکڑدادا کے ٹائم پر. تو انہوں نے آ کے یہ سوال کیا ان پہ کہ یہاں پہ اہل تشیع کمیونٹی رہتی ہے لیکن مسجد نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر کا حصے میں سے یہ جگہ علیحدہ کر کے مسجد کے لیے ڈونیٹ کی اور ان نواب صاحب نے اس کے اوپر اپنے لاگت لگا کر اور اس کی کنسٹرکشن کروائی. اور یہ تقریباً اس سے پہلے 2 دفعہ بن چکی ہے. ایک نواب صاحب کے بلڈ کرنے کے بعد اس میں دوبارہ رینویشن ہوئی اور اس کے بعد 1995 میں مولانا غلام علی زاہد صاحب کی قیادت میں یہ مسجد دوبارہ بنی اور ہماری پوری کمیونٹی میں اس مسجد کے بننے میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا. اور یہ مسجد سر پہلی مسجد ہے پشاور کی جو شیعہ کمیونٹی کے لیے بنی. یہاں پہ شیعہ سنی سب لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ مجالس بھی ہوتی ہیں, یہاں پہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے. یہاں پہ مولانا غلام علی زاہد صاحب کے ٹائم پر یہاں پہ بچوں کو قرآن کا حفظ, قرآن کی تشریح, یہ اس کے بھی اس میں لائبریری باقاعدہ لائبریری بھی تھی اور یہاں پہ مطلب بچوں کو پڑھایا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے. تو ابھی جو اس کا نقصان ہوا ہے یہ بہت ہی ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے جی. جانوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور مسجد کو بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے, نقصان ہوا ہے مسجد کو. شہید کی ہو گئی ہے مسجد کی, کچھ دیواریں بھی شہید ہوئی ہیں, ممبر بھی. جی جی خودکش حملہ آور جب اس گیٹ سے ہوا داخل جی جی تو یہاں پہ یہ نماز کی تیاری ہو رہی تھی. بالکل سر. کہاں پہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سر وہ اس کے جو سر اس نے اپنے آپ کو سر اس گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد فائرنگ کی جس میں کچھ لوگ دکھے اور وہ تقریباً اس جگہ تک پہنچ چکا تھا اور اس نے اس جگہ پہ آ کے خود کو لاسٹ کیا جس کی وجہ سے اس سائڈ پر بھی لوگ ہٹ ہو گئے. سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ان کو وہ بھی سارے ہٹ ہو گئے. پیچھے جو صف میں لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ہٹ ہو گئے. جس طرح جنرل صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ بیل بورنگ ہے یہ زمین سے لگ کے سامنے گئے ہیں, جو اس کے زد میں آ گئے وہ سارے شہید ہو گئے. تقریباً 65 بندہ شہید ہو چکا ہے اور 150 سے زیادہ تقریباً زخمی بھی ہیں اس میں. اگر ایسے ہم ذرا چلیں جی سر. جی سر. اور یہ دیکھیں یہ صفحے اگر ذرا بتا دیں کہ سر ادھر تقریباً
8 صفیں ہوتی ہیں جی, 8 صفیں ہوتی ہیں جی مسجد میں لائن میں. تو اس کے درمیان میں اس نے آ کے خود کو بلاسٹ کیا, خودکش نے, جس کی وجہ سے وہ 8 صفیں جو ہیں اس سے متاثر ہوئی ہیں. زخمی جو سائڈ پہ تھے لوگ وہ زخمی ہوئے ہیں. اس میں اس پلر کی وجہ سے بھی بڑے لوگ بچے ہیں جو اس پلر کے ساتھ اس نے جب دھماکہ کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلر کی ایک سائڈ تقریباً کافی اڑ گئی ہے. تو یہ اس پلر نے بھی پیچھے جو اس کے جو لوگ آ گئے وہ محفوظ رہ گئے, ٹھیک ہے نا جی. اور کچھ لوگ یہ بعد جہاں پہ وضو بناتے ہیں اس جگہ پہ بھی صف ڈالی ہوتی ہے, ادھر بھی لوگ زخمی ہوئے لیکن ادھر کیجولٹیز اتنی نہیں ہوئی. یہ محراب ہے, محراب مسجد ہے, یہاں پہ مولانا صاحب شہید ہو گئے. ان کے ساتھ پہلی صف میں جو جتنے لوگ تھے, اور یہ سارے 5 ٹائم کے نمازی تھے جی, 5 وقت کے نمازی تھے, اس علاقے کے لوگ تھے, شرفا تھے, بزرگ تھے, بیچ میں بچے تھے جی. اور یہ آپ دیکھیں محراب و ممبر بھی شہید ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ساری کھڑکیاں, بلاسٹ اتنا ہیوی تھا کہ جس کی وجہ سے ساری کھڑکیاں اکھڑ کے باہر چلی گئیں. اور جو اوپر نمازی تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں, کانچ ٹوٹنے کی وجہ سے اور کچھ بیل بورنگز جانے کی وجہ سے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم و شکر سے اوپر جو زیادہ تر جو نمازی تھے وہ محفوظ رہے ہیں. جب مجالس ہوتی ہیں تو اوپر خواتین ہوتی ہیں؟ جی ہاں, اوپر خواتین ہوتی ہیں. 3rd فلور بھی ہے, اس میں اکثر بندوں کی تعداد زیادہ ہو تو پھر 2 فلورز مردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور تیسری فلور لیڈیز کے لیے جی استعمال ہوتی ہے. جی ہاں مجالس. یہ ایسی مسجد ہے سر کہ جس وقت رشیا کی جنگ ہوئی تھی تو یہاں پہ بہت سے شہیدوں کو لایا گیا. ہم اس وقت چھوٹے بچے ہوتے تھے, ہمارے سامنے ان شہیدوں کو یہاں پہ نہلایا جاتا تھا اور ان کے آبائی گاؤں کی طرف بھجوا دیا جاتا تھا. اس مسجد کو پھر دھویا گیا یہاں پہ؟ یہ کل سر پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے, انہوں نے اپنے شواہد اکٹھے کیے. اس کے بعد پھر علاقے کے لوگوں نے اس مسجد کو کچھ صفا کرنے کی کوشش کی کیونکہ بہت زیادہ بلڈ پڑا ہوا تھا, اعضاء پڑے ہوئے تھے لوگوں کے. بالکل سر, یہاں تک چھرے پہنچے ہیں. سامنے دیوار کو آپ دیکھ لیں, سامنے دیوار کافی ہٹ ہو چکی ہے. مطلب یہ چھرے لوگوں کے جسم کو کراس کر کے گئے ہیں جی, اور دیواروں پہ جا کے لگے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے مناظر ہیں یہاں پہ, جگہ جگہ انسانی اعضاء اور خون یہ دیواروں پہ لگا ہوا ہے. اس وقت جب یہ دھماکہ ہو رہا تھا تو آپ شہر سے غالباً باہر تھے؟ میں جی شہر سے باہر تھا جی. مجھے جو ہی مجھے میرے کزن کی جی کال آئی کہ جامعہ مسجد میں دھماکہ ہو چکا ہے. تو بس اس وقت تو پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی, تو میں پوچھنے کی میں نے کوشش کی جی. رشتہ دار یا دوست؟ میرے بہت سے جی رشتہ دار, ہمارے قوم کے لوگ, ہمارے دوست یار, ہمارے ہاتھوں کے پلے ہوئے بچے بیچ میں شہید ہو گئے. بس بہت ظلم ہوا جی, بربریت, بہت بڑی بربریت ہوئی. ہماری یہی حکومت سے استدعا ہے کہ اس ظلم کو روکا جائے جی. جو بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, ان ظالموں سے پاکستان کی عوام کو ہمیں بچایا جائے, کیونکہ ہم پاکستان کے بیٹے ہیں اور ہم اس پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. امام حسین کا درس جو ہمیں ملا ہے, مولا علی کا درس ہمیں ملا ہے, وہ یہی ملا ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے. ہم نے کسی انسان کو بے گناہ, بے خطا یا کسی بھی اس میں ہم نے کسی کو مار نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں حق دیے نہیں ہے ہم کسی کا قتل کریں. تو لوگوں نے جو خون کے عطیات دیے سر, خون کے عطیات اس لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت, اس بازار کے لوگوں نے, کہ سخانی بازار کے, یہ جہانگیر پورے کے, کوالٹی کے جتنے بھی سنی شیعہ جتنے بھی لوگ تھے, انہوں نے آ کے بھرپور مظاہرہ کیا جی بھائی چارے کا. انہوں نے آ کے بلڈ دیا, ہمارے ساتھ ہمارے جنازوں میں شریک ہوئے. ہم شکر گزار ہیں سب کا, سب مسلمان بھائی ہیں. اگر وہ سوچیں تو ہم ایک دفعہ نہیں, ہم 5 دفعہ پنجتن پاک کے صدقے میں بھائی ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہیں. دوسری دفعہ ہم بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہیں. تیسری دفعہ بھائی ہم ایک ملک خدا داد پاکستان کے رہنے والے کی وجہ سے ہم ہیں. اور چوتھی اور پانچویں دفعہ ایک صوبہ, ایک شہر کے رہنے والے ہیں, ایک کمیونٹی, ایک جگہ رہتے ہیں, ایک جگہ ہماری خوشیاں ہیں, ایک جگہ ہمارے غم ہیں. تو ہم پنجتن پاک کے صدقے میں ہم 5 دفعہ بھائی ہیں. اگر لوگ سوچیں تو لوگوں میں سے یہ لاسانیت اور فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے. میری استدعا ایک حکومت سے ایک اور بھی ہے کہ خدا را میڈیا کے انہوں نے 60 چینل ہمیں بتا رہے ہیں, ایک 5 چینل اور کھول لیں جس میں آ کے اپنی کارکردگی ہمیں وزراء بتایا کریں. ہمیں ہمارے جو وزراء ہیں جتنے ہمارے کارکردگی یہ سارے ہمیں جتنے بھی ہیں, ہمیں اپنی کارکردگی بتایا کریں عوام کو. میڈیا صرف اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرے, لوگوں کو انفارمیشن کے لیے بھی میڈیا استعمال ہوتا ہے سر. اور بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریشن کی. اس
سیکورٹی فورسز کی ہماری ساتھ بہت کوپریشن ہے. بہت شکریہ, مہربانی. السلام علیکم.